میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے بلڈ دے. میں جینا چاہتا ہوں, مجھے خون کا عطیہ دیں. میں جینا چاہتی ہوں, مجھے خون کا عطیہ دے. اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ شادی سے پہلے دونوں پارٹنر کا ہونا چاہیے. ان میں خون بنانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے. افلاس کی بستی میں جا کر تو دیکھو, وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مزمل اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل آباد ٹی وی. ناظرین, بچے پاکستان کا مستقبل ہیں, مگر آج کے اس دور میں بیشتر بچے تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر کی بیماریوں کی زد میں ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق 5000 سے 9000 بچے سالانہ پاکستان میں تھیلیسیمیا کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. آج میں موجود ہوں علی زیب فاؤنڈیشن جنرل ہسپتال غلام محمد آباد فیصل آباد میں. اس ادارے کی بنیاد اکتوبر 1995 میں معروف فلم اداکار محمد علی نے ڈاکٹر شاہد زیدی کے ساتھ مل کر رکھی. اس کا بنیادی مقصد تھیلیسیمیا کی بیماری کو کچلنا اور مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنا ہے. آج بھی یہ ادارہ رنگ, نسل یا کسی بھی تعصب سے بالاتر ہو کر ہزاروں بچوں کی سانسوں کو بحال رکھے ہوئے ہے. تھیلیسیمیا کی علامات کیا ہیں, کتنے بچوں کو کتنے عرصے بعد خون لگایا جاتا ہے, یہ سب جانیے آج کی اس ویڈیو میں. میری بچی تھی 12 سال کی, اس کو بھی بلڈ لگتا تھا پہلے, لیکن اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن اب میرے بیٹے کو بلڈ لگتا ہے. ہم ہر 20 دن بعد اس کو بلڈ لگوانے آتے ہیں, 15 دن بعد. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو 3 مہینے سے یا دوسرے مہینے سے بلڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور برائے مہربانی کر کے ہمارے بچوں کو بلڈ دیں. آپ یہاں کب سے آ رہے ہیں؟ پچھلے 10 سال سے. تو یہاں پہ آپ کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں؟ یہاں ہمارے کوئی اخراجات نہیں ہوتے. ان کی سروسز کیسی لگتی ہیں آپ کو؟ بہت زیادہ اچھی ہیں, بالکل گھر والا ماحول ہے. جیسے آتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہنچ گئے ہیں نا تو ہمیں مل جانا ہے, تو ہم ایزیلی آتے ہیں اور بلڈ لگواتے ہیں, تو پلازما لگواتے ہیں, اور بہت اچھا انتظام ہے. علی زیب فاؤنڈیشن کی انتظامیہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتی ہے, اور پیشنٹ کے ساتھ بھی بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں. کھانا وغیرہ کی سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں. آخر میں اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ بس یہی کہ اس ادارے کو سب سے زیادہ بلڈ کی اور ڈونیشن کی ضرورت ہے. تو میری اپیل ہے کہ اس ادارے میں جتنا زیادہ بلڈ آپ لوگ دے سکتے ہیں تعاون کریں. اس وقت میرے ساتھ علی زیب فاؤنڈیشن کی کوآرڈینیٹر میم سائمہ موجود ہیں. اس وقت اس ادارے میں کتنے مریض رجسٹرڈ ہیں؟ علی زیب فاؤنڈیشن میں تھیلیسیمیا کے تقریباً 2000 رجسٹرڈ ہیں, اور ہیموفیلیا کے پیشنٹ تقریباً 1500 پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں. اور ڈیلی تقریباً 40 سے 45 بچے آتے ہیں جن کو ہم بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں یہاں پہ. تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ تھیلیسیمیا کی پریونشن کے لیے اوور آل پاپولیشن میں اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ HB الیکٹروفورسز جس کو ہم ٹیسٹ بولتے ہیں, وہ شادی سے پہلے دونوں پارٹنر کا ہونا چاہیے. اگر دونوں کیریئر میں ہیں تو ان کی شادی نہیں ہونی چاہیے. یہی اس کا پراپر حل ہے کہ آپ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ جس کو ہم HB الیکٹروفورسز بولتے ہیں وہ ضرور کروائیں. تھیلیسیمیا کے کیریئرز کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ عام بندے کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا میجر یا مائنر ہے یا اس میں کیریئر ہے؟ نہیں, عام جو شخص ہے اس کو اگر وہ کیریئر میں ہے تو اس میں کوئی سائن سمٹم نہیں آئیں گے. اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیریئر میں جب تک اس کا HB الیکٹروفورسز کا ٹیسٹ نہ کروایا جائے. جو بلڈ آپ کو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں تو اس کا سورس کیا ہے؟ آپ کو کہاں کہاں سے بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے؟ ہم لوگ بلڈ ڈونیشن کیمپس لگاتے ہیں کالجز میں, فیکٹریوں میں, یونیورسٹیز میں. جو بلڈ لگوانے آتے ہیں ان کے لیے یا پھر جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں ان دونوں کے لیے اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ؟ جی, بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جو آتے ہیں پیرنٹس, ان سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بچوں کو بلڈ ٹائم سے لگوائیں, ان کی HB نارمل رکھیں. ایک صحت مند شخص 1 سال میں 4 دفعہ بآسانی خون کا عطیہ دے سکتا ہے ہر 3 مہینے بعد, کیونکہ ہمارے اندر جو ریڈ سیلز ہیں ان کی لائف 90 to 120 ڈیز ہے. اگر ہم بلڈ نہیں بھی دیں گے تو وہ سیلز ہماری باڈی کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو ڈونر ہے اس کو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے, اس کا فائدہ ہی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے, اس کو برین ہیمریج اور ہارٹ اٹیک کے چانسز کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ علی زیب فاؤنڈیشن کے CEO سید شاہد علی زیدی صاحب موجود ہیں. عام الفاظ میں تھیلیسیمیا کس کو کہتے ہیں؟ تھیلیسیمیا ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ اس بچے میں جو پیشنٹ ہے نا, ان میں خون بنانے کی صلاحیت ایک عام آدمی کی نسبت بہت کم ہوتی ہے. اب ان بچوں کو ہم نے ہر 15 دن کے بعد اونلی ریڈ سیل دینے ہیں. علی زیب فاؤنڈیشن ادارہ پاکستان میں کس کس شہر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ سرگودا میں, سائیوال, جھنگ, اکاڑا, لاہور. اب انشاءاللہ تعالی بہت جلد ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی ادارہ کھل جائے گا.
اور سر اس ادارے کے مالی معاملات کیسے چلتے ہیں اور ڈونیشن کیسے لی جاتی ہیں؟ دیکھیے لوگ خود ہی آتے ہیں اور خون کے احتیاط بھی دیتے ہیں اور ڈونیشن بھی دیتے ہیں. میرا بچہ ہے، یہ اسے 20 دن کے بعد بلڈ لگتا ہے. میرا پہلا ہی بچہ ہے. 19 سالوں کے ادھر سے بلڈ لگواتا ہوں علی شیف فاؤنڈیشن سے. ذرا سی چوٹ لگ جائے تو یہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ادھر آتے ہیں. 19 سالوں کے ادھر سے بلڈ مل جاتا ہے، لگواتے ہیں. کہیں کچھ ایجاد کرتا ہوا انسان نظر آئے گا، قلم کی طاقت سے ایک نیا جہان نظر آئے گا. بیابان میں بھی رقص بہار دیکھو گے، کہیں خوشیوں کا گلستان نظر آئے گا. کیا ہوا جو آج گردش میں ہے میرا وطن، کل کامیابیوں کے افق پر پاکستان نظر آئے گا. ناظرین، ان ننھے بچوں کی خواہشیں تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے ہاتھوں دم توڑتی جا رہی ہیں. ہماری دیکھنے والے ناظرین سے یہ اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں تاکہ یہ ننھے بچے پھر سے مسکرا سکیں. ان ننھے بچوں کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مجھے اور آپ کو ہے. تو آئیے علیزے فاؤنڈیشن کا سہارا بنے تاکہ ان پھولوں کو مرجھانے سے بچایا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.